ابھی اس وقت میں موجود ہوں مدینہ المنورہ میں، اور یہاں پر ہم لوگوں نے عصر کی نماز ادا کی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آج آپ کو جنت البقیع کی زیارت کرواؤں گی۔ یہاں پر ہر نماز کے بعد جو ہے مدینہ میں اور مکہ میں ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بھی لوگ فوت ہوتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی لوگ یہاں پر فوت ہوتے ہیں، وہ اس قبرستان میں، جنت البقیع قبرستان میں دفنا دیے جاتے ہیں، جو کہ مدینہ میں حرم کے اندر فوت ہوتے ہیں۔ تو یہ قبرستان ہے جنت البقیع قبرستان۔ اس قبرستان میں بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہے اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ خواتین کو اس قبرستان میں جانے کی پرمیشن نہیں ہے، صرف مرد حضرات اس قبرستان میں جا سکتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے نا زیادہ تر فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے یہ قبرستان زیارت کے لیے۔ اور جو لوگ یہاں پر مدینہ میں حرم کے اندر فوت ہوتے ہیں ان کو اس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چاہوں کہ اس قبرستان میں خواتین اور مرد کی قبر کی نشاندہی اس طرح رکھی جاتی ہے کہ مرد کی جو قبر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پتھر ہے، اور عورت کی قبر کے اوپر 2 پتھر ہیں، اور اس طرح سے مرد اور عورت کی قبر کا ڈفرینس کیا جاتا ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر کوئی تختی نہیں لگی ہوئی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک ٹائم مطلب 3 سے 4 سال کے بعد اس قبرستان کو پلین کر دیا جاتا ہے، کرین کی مدد سے اس قبرستان کو پلین کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ سے یہیں پر قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ بہت ہی بڑا جو ہے یہ قبرستان ہے، دور دور تک قبریں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں۔ اور یہ قبرستان جو ہے ابھی یہاں پر جنازہ آیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جنازے کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سارے جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتا ہے، اور ان کی تدفین کے لیے قبرستان میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں تھی، اور یہ میرے ہسبینڈ جو ہے ویڈیو بنا کر لے کر آئے تھے، کیونکہ عورتوں کو تو یہاں پر جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا قبرستان ہے، اور ابھی بھی یہاں پر ایک جنازہ آیا ہے۔ جو بھی یہاں پر فوت ہوتا ہے مدینہ میں اس کو اس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ بہت ہی بڑا جو ہے یہ قبرستان ہے، آپ ہر سائڈ پہ دیکھیں قبریں ہی قبریں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو۔ بی بی حلیمہ کی قبر ہے، اور اس قبرستان میں حضرت فاطمہ کی قبر ہے، اور بہت ہی بڑا قبرستان ہے۔ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں۔ ان کی نشاندہی بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے تھوڑی سی باؤنڈری لگائی ہوئی ہے یہاں پر۔ قبریں جو ہیں اس قبرستان میں، قبریں جو ہیں نا وہ پکی نہیں، ساری کی ساری کچی قبریں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ یہ وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی اس قبرستان میں دفن ہوگا وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ اور ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر اس قبرستان میں دفن ہو۔ یہ جو سامنے آپ کو بلو کلر کا بورڈ نظر آئے، یہ بھی کسی صحابہ کی قبر ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں، ان کی قبریں بھی ہیں، اور یہاں پر عورتوں اور مرد کی قبروں کی یہ نشاندہی رکھی گئی ہے۔ یہ ساری جو ہے نا عورتوں کی قبریں ہیں، جو ان کے اوپر 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ قبرستان جو ہے نا یہ مدینہ میں موجود ہے، جب بھی آپ آئیں اس کی زیارت کریں۔ یہ جو ہے نا یہ حلیمہ کی بی بی حلیمہ کی قبر ہے، اور اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے انہوں نے تھوڑی سی، اور تختی بالکل بھی نہیں لگائی ہوئی۔ یہاں پر جو لوگ شرطے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر اس قبرستان کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ قبر جو ہے نا یہ فاطمہ کی، حضرت فاطمہ کی قبر ہے۔ بہت ہی بڑا قبرستان ہے، اور بہت زیادہ صحابہ اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ آپ جب بھی آئیں اس قبرستان کی زیارت ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بھی کسی صحابہ کی قبر ہے، اور یہاں پر تختیاں نہیں لگی ہوئی، اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس صحابہ کی قبر ہے۔ یہاں پر جو شرطے ہوتے ہیں وہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہی بتا رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ بھی موجود نہیں ہوتے، اور کیونکہ عربی زبان ان کی مختلف ہوتی ہے اور ہمارے مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہماری بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو پوچھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی آئیں اس قبرستان کی زیارت ضرور کریں۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ صبح کے ٹائم اور عصر کے ٹائم یہ قبرستان جو ہے نا زیارت کے لیے کھولتے ہیں۔ تو آپ جب بھی مدینہ منورہ آئیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئیں تو اس قبرستان کی زیارت ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔